أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی اور عظمت، بلندی اور برتری اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں مسلمان بنایا،
درود و سلام ہوں رحمت للعالمین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، جن کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رہبر، رہنما، ہادی اور پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی، اللہ کا دین، اللہ کے احکامات نہ صرف لوگوں تک پہنچائے بلکہ مکمل طور پر من و عن عمل کر کے ایک بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ پیش فرما دیا۔ ہم سب کی کامیابی صرف اور صرف اسی چیز کے اندر ہے جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے بھیجی، اور جس شخص نے اس کو خوشی خوشی قبول کر لیا، اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو جگہ دی، اس کے ساتھ ساتھ انسان نے اپنی اصلاح کی، اپنا تزکیہ نفس کیا، اور جو غلط کام، الٹے کام، گناہ کے کام، اللہ کی بغاوت اور سرکشی کے کام یہ کر رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو روک لیا، تو یہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ کی رضا اس کو حاصل ہوگی۔ عزیز ساتھیو، ہر دور کے اندر اسلام اور کفر کی آپس کے اندر کشمکش رہی ہے، اور ہمیشہ ہر دور میں کفر نے یہ کوشش کی ہے کہ اسلام کو دبایا جائے، اسلام کو ختم کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی جو آواز آسمان سے اللہ نے رسولوں کی شکل میں بھیجی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ لوگ مقابلہ کرتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے آنے والے بھیجے ہوئے ہر رسول کو یہ حکم دیا کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دو، چاہے دشمن کتنا ہی تگڑا کیوں نہ ہو، مقابلہ کتنا سخت کیوں نہ ہو، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے اس مشن کو پورا کرنا ہے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید کی سورہ صف کے اندر کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ لوگ یہ چاہتے ہیں، مشرکین، یہود و نصارہ اور اس کے ساتھ ساتھ اغیار یہ چاہتے ہیں اس آواز کو دبا دیا جائے، یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اپنے منہ سے پھونکے مار مار کے اس توحید کو ختم کر دیا جائے، اس رسول کی دعوت کو دبا دیا جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ واللہ متم نوری، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو پورا کر دے، اللہ چاہتا ہے کہ اس روشنی کو پھیلا دے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس روشنی کو عام کر دے۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر لوگ کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں، ان پر کتنا گراں کیوں نہ گزرے، لیکن آپ نے اس دعوت کو آگے پہنچانا ہے۔ اور ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات، وہ رب العالمین جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور حق دے کر، حق بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ صراط مستقیم بھی رب العالمین کی طرف سے ہے، توحید بھی رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ تو ایک پیغام ہے جو انبیاء کو دیا گیا، اس کو آگے پہنچانے کے لیے، اس کو آگے عام کرنے کے لیے نبی اپنی منشا سے نہیں آتا، اپنی مرضی سے نہیں آتا، بلکہ رب العالمین جس کا چاہتے ہیں انتخاب فرماتے ہیں۔ حیث یجعل رسالتک، اللہ جانتا ہے کس کو میں نے رسالت کے اوپر فائز کرنا ہے، کس کو میں نے یہ منصب عطا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کو بھیجا، اور اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ ان کو بتا دیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، میں اسی کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ نے وحی کے ذریعے اس کو بھیجا ہے، اور اسی کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچا دین دے کر، توحید دے کر، بہترین دین دے کر، عمدہ دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ یہ تمام کے تمام ادیان باطلہ پر اس کو غالب کر دیا جائے۔ ٹاکرا چاہے کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر چلے۔ آپ کی مخالفت انتہا درجے کو پہنچی، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کو زخمی کیا،
آپ کو گھر سے نکالا اور پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی رہی، لیکن اللہ کا جو پیغام تھا اللہ کے رسول نے پہنچایا، اور یہ ارشاد فرمایا، کہا کہ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے یہ ہمیشہ پہنچ کے رہے گا، کہاں تک؟ جہاں تک دن کی روشنی پہنچتی ہے، جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے اور رات کا اندھیرا پہنچتا ہے، وہاں تک یہ دین پہنچ کے رہے گا۔ ہر اس گھر کے اندر جو کچا ہے اس کے اندر بھی دین پہنچے گا، جو پکا ہے اس کے اندر بھی دین پہنچے گا، جو جھونپڑی ہے اس کے اندر بھی دین پہنچے گا۔ اب آگے جہاں دین پہنچا ہے وہ شخص اس کو قبول کرتا ہے یا اس کو رد کرتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے یا اس کو فراموش کرتا ہے یا اس کو نظر انداز کرتا ہے، لیکن یہ دین پہنچ کے رہے گا، اور اللہ رب العالمین نے اس دین کو پہنچایا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1444 سال ہو گئے، لیکن دین اسی طرح سے موجود ہے، اور قیامت تک اللہ رب العالمین نے اس کو پہنچانا ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمیں اس سے کتنی محبت ہے، ہم نے اس کے لیے کیا قربانیاں دی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قربانیاں ہی قربانیاں۔ اس دین کو پھیلانے کے لیے آپ نے نہ دن دیکھا، نہ آپ نے رات دیکھی، اور نہ لوگوں کی مخالفت دیکھی۔ ہر طرف اللہ کے رسول کی یہی کوشش ہے اس دین کو آگے پہنچا دوں، اور اللہ نے فرمایا کہ نبی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید کہ اپنے آپ کو آپ ہلاک کر ڈالیں گے اس بات پر افسوس کرتے ہوئے کہ لوگ بات کیوں نہیں مانتے، لوگ اس دین کی طرف کیوں نہیں آتے، اپنے بھی مخالف ہیں، بیگانے بھی مخالف ہیں۔ جب جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو عام کیا، پہاڑی پر پہنچے اور اللہ کا یہ حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو یہ بات سمجھائیے، ان کو توحید کا درس دیجئے، ان کو بتائیے اللہ کی وحدانیت کے متعلق۔ ہر نبی ہر رسول جو بھی آیا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہے، توحید کا راستہ بتانے کے لیے آیا، اللہ رب العالمین کا تعارف کرانے کے لیے آیا، لوگوں کی پیشانیاں اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے آیا۔ ہر نبی کی یہی کوشش، اور ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے یہی پیغام دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا، اپنے دشمن ہو گئے، بیگانے بھی دشمن ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کے لیے کافی ہیں، جو آپ کا مذاق اڑانے والے، تمسخر کرنے والے، آپ کی مخالفت کرنے والے۔ فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دین کو پہنچا دیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا ان تمام کے تمام کفر سے، مشرکین سے، آپ کے مخالفین سے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلی دعوت پیش کرتے ہیں، سب سے پہلا جواب کس کا آتا ہے؟ ابو لہب کا جواب آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اللہ کا دین لے کر آیا ہوں، عبد مناف کو ہی بلایا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے قریشیوں کو بلایا، کہا کہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کیسے؟ کہ انسان اپنا تن من دھن قربان کر دے۔ یہ نہیں کہ جس طرح آج ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہاتھوں کے اندر کڑے ہیں، ہاتھوں کے اندر تعویذ، ہاتھوں کے اندر ڈوریاں بندھی ہوئی، پاؤں کے اندر ڈوریاں بندھی ہوئی، دکانوں پر ڈوریاں بندھی ہوئی، کتبے لکھے ہوئے، قبروں کے اوپر جھکنے والے، نذرانے پیش کرنے والے، یہ کون سی توحید ہے؟ اللہ کے رسول یہ توحید نہیں لے کر آئے۔ آپ جو توحید لے کے آئے ہیں وہ خالص توحید، توحید خالص ہے، اسی توحید کو ماننا ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے، ورنہ کلمہ پڑھنا کون سا مشکل تھا، وہ لوگ بھی مان لیتے، ابو لہب بھی اس کا اقرار کر لیتا، ابو جہل بھی اقرار کر لیتا، لیکن جانتے تھے کہ یہ جو توحید لے کر آئے ہیں کلی طور پر ہمیں ہر چیز کو چھوڑنا پڑے گا، آبا و اجداد ہوں، اس کے ساتھ بادشاہی ہو، سرداری ہو، مال و دولت ہو، ہر چیز کو ختم کر کے ایک ہی چیز کو لینا پڑے گا، اور وہی توحید جو اللہ کے رسول لے کر آئے۔ جناب محمد رسول نے یہ دعوت پیش کی، بہت سارے لوگ دشمن بن گئے، لیکن اللہ کے رسول نے دعوت کو ختم نہیں کیا، دعوت کو روکا نہیں، آپ اسی دعوت کو لے کر چلتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے خود جواب دیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی مخالفت کرنے والے برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ جو بھی نبی کی مخالفت کرتا ہے، جو بھی نبی کے مد مقابل آتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، حق کی طرف پردہ آ جاتا ہے،
پھر حق کو وہ اختیار نہیں کر سکتا، حق کی راہیں اس کے لیے مسدود ہو جاتی ہیں، وہ انسان پھر حق کی طرف نہیں جاتا، باطل کے اندر اور بڑھتا رہتا ہے، مخالفت کی اور کوشش کرتا رہتا ہے، وہ اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے اس آواز کو بند کیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے اس آواز کو پہنچا کے رہنا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ برباد نہیں، یہ جو کہتا ہے کہ تبا لک یا محمد، اے محمد تم برباد ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ کے رسول آپ برباد نہیں، آپ تو کامیاب ہیں، ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور جس مشن کے لیے بھیجا آپ اسی مشن پر چل رہے ہیں، آپ کامیاب ہیں، آپ کے دشمن برباد ہو جائیں گے، ان کی دنیا بھی غارت ہو جائے گی، ان کی آخرت بھی غارت ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، ابو لہب بھی تباہ ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود برباد ہو گیا، مالو متا جو اس نے کما کے رکھا ہوا ہے، جس پر وہ اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، وہ بھی برباد ہو گیا، وہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اس کی بیوی جو اس کا ساتھ دینے والی، جو مخالفت کے اندر آگے آگے بڑھنے والی، اللہ کے رسول کی غیبتیں کرنے والی، آپ کی گھر گھر جا کر مخالفت کرنے والی، اللہ رب العالمین اس کو ہی برباد فرمائے گا، اور یہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کر پھرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے رسول کی جگہ جگہ مخالفت کرتی ہے، کل قیامت کے دن یہ بھی جہنم کے اندر ہوگی، ابو لہب کے ساتھ یہ بھی جہنم کے اندر، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن کے اندر پٹا ہوگا، رسی ہوگی، زنجیر ہوگی، اس کو جکڑ دیا جائے گا۔ کوئی بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا کے اندر جو چاہوں سو کرتا رہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سب سے بڑی پکڑ ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العالمین کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو پھر لمحے کے اندر پکڑ لیتا ہے۔ مخالفت کرنے والے آج بھی ہیں، کل بھی تھے، اس سے پہلے باقی انبیاء کی بھی اللہ رب العالمین ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، ایک وقت تک، اور جب وہ مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس انسان کو دنیا سے اس کا ایسا خاتمہ کرتا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے، اللہ کا عذاب اس پر آتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین اس کو رسوا فرما دیتے ہیں۔ جو بھی شخص اللہ کی مخالفت میں آگے بڑھتا ہے، جو بھی اللہ کے رسول کی مخالفت میں آگے بڑھتا ہے، اس کا انجام پہلے بھی یہی ہوا، آج بھی اس کا انجام یہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے اسی گھرانے کا ابو لہب کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، آپ پر تھوک پھینکنا چاہتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کو برا بلا کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرماتے ہیں، یا اللہ اس پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے، یعنی جس قدر یہ اس آواز کو دبانا چاہتا ہے، مخالفت کرنا چاہتا ہے، اے اللہ تو ہی اس پر کوئی کتا مسلط فرما دے۔ اب یہ ملک شام کی طرف جاتے ہوئے ڈر محسوس کرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، کہا کہ مجھے ڈر ہے جو محمد نے بد دعا کی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز مجھے چیر پھاڑ دے، اور اس کو اس انداز میں سلایا جاتا ہے کہ چاروں طرف سواریوں کو بٹھا کر، اونٹوں کو بٹھا کر، بیچ میں سامان رکھ کر، اس کے ساتھ باقی لوگ لیٹتے ہیں، بالکل اندر کر کے اس کو سلایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک شیر آتا ہے، ایک درندہ آتا ہے، اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہ پورا گھرانہ مخالفت کرنے والا ابو لہب بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تینوں کو جہنم واصل فرما دیا، اور ہمیشہ کے لیے ان کو ذلیل کر دیا کہ جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل ابو جہل آتا ہے۔ ابو جہل نے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بیت اللہ کے اندر آتے ہیں، مسجد حرام کے اندر آتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو اپنے سامنے اس طرح جھکتا ہوا دیکھوں، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ایسا بھاری پتھر اٹھا کر اس کو کچلوں گا کہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آتے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھاری پتھر اٹھا کر لاتا ہے،
اس کی مجلس والے اور جس پر ان کو ناز تھا وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہنستے ہیں، آج محمد کا خاتمہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن یہ نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین کے لشکر، اللہ کے جنود کس قدر ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کی آواز کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ اب اس کی کوشش کیا ہے کہ میں پتھر مار کر آپ کا سر کچل دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے فرمایا کہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو روکتا ہے اس بندے کو جب وہ عبادت کرتا ہے، عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری۔ کہا کہ یہ تکذیب کرنے والا جھوٹا شخص، نافرمانی کرنے والا، اور اس شخص کو روکتا ہے جو امر بالمعروف کرتا ہے، اچھائی کی دعوت دیتا ہے، نافرمانی سے لوگوں کو روکتا ہے، کہا کہ اس کے مخالف بنا ہوا ہے، اس آواز کو دبانا چاہتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو بخوبی جانتا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کی جو کوششیں ہیں، اس کی جو کاوشیں ہیں، جو رکاوٹیں ڈال رہا ہے، جو یہ چاہتا ہے، اللہ اس کے ایک ایک عمل سے بخوبی واقف ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہی، اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو یہ چاہے سو کرتا رہے، ہمارے نبی کی آواز کو روکے، ہمارے نبی کو پتھر مارے، ہمارے نبی کا سر کچلے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا اپنے ان کرتوتوں سے اور مخالفت سے باز نہ آیا، کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کے سر کے بالوں سے پکڑیں گے، اس کو گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی پیشانی ہے، جھوٹ کو لے کر گھوم رہی ہے، اور کہا کہ خاطیہ، انتہائی خطا کار ہے، انتہائی اللہ کی نافرمان ہے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، اس پیشانی کو پکڑ کر ہم گھسیٹیں گے، اور کہا کہ فلیدعو نادیہ، جن پر یہ ناز کرتا ہے، جو اس کی مجلس والے ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، جن کی وجہ سے یہ ناچتا ہے، اور یہ سارا ہر طرف اللہ کے رسول کی مخالفت کا بیڑا اس نے اٹھایا ہوا ہے، فلیدعو نادیہ، اس کو چاہیے کہ بلا لے ان کو، ان سب کو بلا لے ہمارے سامنے۔ فلیدعو نادیہ سندعو الزبانیہ، یہ ان کو بلائے، ہم بلاتے ہیں جہنم کے دروغوں کو، جہنم کے فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ سندعو الزبانیہ، وہ جہنم کے فرشتے آتے ہیں، پھر اس کا ایک ایک ٹکڑا کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا، سندعو الزبانیہ، ہم بھی جہنم کے دروغوں کو بلاتے ہیں۔ جیسے پتھر لے کر آگے بڑھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، چہرے کی رنگت اڑ جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اس کے ساتھی کہتے کیا ہوا؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آگے خندق ہے، آگ کی خندق ہے، اور اس کے ساتھ ایک بڑا اونٹ ہے جس کی کچلیاں بڑی بڑی ہیں، قریب کہا مجھے کھا جاتا، اور کہا کہ میں بڑے بڑے پر دیکھ رہا ہوں، اور آگ ہی آگ ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے تھے جو وہاں پہنچ چکے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ آگے بڑھ جاتا، اللہ کے فرشتے اس کو پکڑ لیتے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ کلا لا تطیعہ، اللہ نے اپنے رسول سے کہا ہے نبی کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، آپ نے ان کے پیچھے مت نہیں چلنا، ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان سے ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ لا تطیعہ، ان کے پیچھے مت چلنا۔ لا تطیعہ واسجد واقترب، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے، اللہ کے سامنے نمازیں پڑھیے، اللہ کا قرب تلاش کیجیے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کا قرب کب ملتا ہے؟ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے، جب نمازیں پڑھتا ہے، پھر قرب ملتا ہے۔ اور جب نمازیں نہیں پڑھتا پھر انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج جو ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں آ چکی ہیں، ہمارے گھر شیطان کے زیادہ قریب آ گئے، شیطان کا تسلط زیادہ ہو گیا۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہا کہ جب انسان اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے پھر شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے اندر وہ خوبی ہے، وہ خصوصیت ہے جس سے شیطان بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، شیطان بھی بھاگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر معاملے کے اندر اپنے رسول کی حفاظت فرمائی، اور یہاں تک کہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے، لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے بد دعائیں کرتے ہیں
کیا کہا؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کہا کہ اللہ اگر یہ واقعہ رسول حق ہے، اس کا پیغام حق ہے، پھر آسمان سے پتھر نازل کر دے، ہمیں ختم کر دے، یا ہم پر دردناک عذاب مسلط کر دے، ہم یہاں سے ختم ہو جائیں۔ کاش کہ یہ کہتے یا اللہ اگر یہ رسول حق ہے ہمارا دل اس کی طرف مائل کر دے، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، جو رسول یہ ہدایت لے کر آیا، دین حق لے کر آیا، ہمیں توفیق عطا فرما، ہم اس کے دائیں بائیں بازو بن جائیں، ہم اس دعوت کو پھیلانے والے بن جائیں، یا اللہ ہم پر رحمت فرما، یا الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرما، ہم بھی اس دین کو قبول کریں اور اس دین کو آگے لے کر چلیں، لیکن بجائے اس کے دعا کرنے کے بد دعائیں کرتے ہیں۔ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے پتھر بھیج دے، پتھر برسا دے، ہمیں ختم کر دے، یا بدترین عذاب ہم پر نازل فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس حال میں عذاب نہیں بھیجتا کہ جب رسول ان میں موجود ہو، دعوت دینے والا موجود ہو، لوگوں کو توحید کی طرف بلانے والا ہو، حق کی طرف بلانے والا ہو، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والا ہو، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے والا ہو، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روکنے والا ہو۔ جب ہی اللہ کا رسول موجود ہو پھر یہ کیسے ہو سکتا اللہ کا عذاب آئے کہ آپ ان میں موجود ہوں اور لوگ بھی ایسے ہیں، ایسے لوگ ہوں کہ وہ ہم یستغفرون، وہ اللہ سے بخشش مانگ رہے ہوں، توبہ کر رہے ہوں، معافیہ مانگ رہے ہوں، اللہ کے سامنے جھک رہے ہوں، اس حال میں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا۔ یعنی ڈھٹائی یہ ہے، مخالفت کی انتہا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العالمین سے عذاب طلب کر رہے ہیں۔ جب انسان مخالفت کے اندر آگے بڑھتا ہے، مخالفت پر مخالفت کرتا رہتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ اس قدر شدید ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ جب انسان ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے، سیدھے راستے کو چھوڑتا ہے، ڈٹائی اختیار کرتا ہے، تکبر اختیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ حق کا راستہ اس سے روک لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، ان کے دلوں پر زنگ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، پھر یہ انسان حق کی طرف نہیں آ سکتا۔ پھر جو قوم کرتی ہے، برادری کرتی ہے، قبیلہ کرتا ہے، جو معاشرہ کرتا ہے، جو لوگ کرتے ہیں، پھر یہ بھی وہی کچھ کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس حق کی دعوت کو ہر نبی کے ذریعے سے آگے پہنچایا، اور اسی طرح لوگوں نے مخالفت کی، جس طرح اللہ کے رسول کی مخالفت، اسی طرح پہلے لوگ بھی جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی، لوگوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ کہا کہ موسیٰ تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، جس طرح تم جادو ہم پر چلانا چاہتے ہو چلاؤ، لیکن ہم ایمان لانے والے نہیں، مانا کہ ہم نہیں ماننے والے، تم دائیں سے آؤ، تم بائیں سے آؤ، تم دن رات ایک کر دو، ہم ماننے والے نہیں، ہم اسی روش پر قائم رہیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ اللہ نے پے در پہ ان پر طرح طرح کے عذاب نازل کرے کہ جس ڈٹائی کے ساتھ تم زندہ ہو پھر تم یہی حق رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر مسلط ہو۔ اللہ رب العالمین نے طرح طرح کے عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کی ہدایت اس سے دور ہو جاتی ہے، چاہے جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ حالت کہاں تک پہنچی؟ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، جناب نوح اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ کہا میرے بیٹے آ جا، میرے ساتھ کشتی میں شامل ہو جا، کافروں کے ساتھ بچ جا۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آنا چاہتا۔ مخالفت کی انتہا، حالانکہ رسول جناب نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، 950 سال بار بار تبلیغ کرتے رہے، لیکن بیٹا وہیں پر ڈٹا ہوا ہے، مخالفت پر ڈٹا ہوا ہے۔ پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نبی کا بیٹا ہے
یا نبی کی بیوی ہے یا نبی کا چچا ہے یا نبی کا خانوادہ ہے، نبی کا خاندان ہے، پھر اللہ رب العالمین کی سنت ہر ایک کے لیے ایک طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نہ کسی نبی کے بیٹے کو دیکھتے ہیں، نہ کسی نبی کی بیوی کو دیکھا جاتا ہے، اور نہ ہی عام کافروں کو، سب کا انجام ایک ساتھ ہوتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے بیٹا آجا میرے ساتھ کشتی میں آجا، ابھی باتیں ہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پانی کی لہر آتی ہے، وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ اسی دوران ایک لہر آتی ہے اور بیٹا وہیں ہلاک ہو جاتا ہے، غرق ہونے والوں میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا کہ کس کا بیٹا ہے، اور نہ کسی کی سفارش اللہ کے قابل قبول ہے کہ اللہ کے نبی کسی کافر کی سفارش کریں، اللہ فرمائے کہ ٹھیک ہے جس کی تم سفارش کرو گے میں قبول کروں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو مخالف بن کے زندہ رہتا ہے، جو اس آواز کو دبانا چاہتا ہے، جو مجرم ہے، جو شرک پر زندہ ہے، شرک پر مرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کے سامنے نبی کی سفارش بھی کام نہیں آتی۔ جناب نوح دعا کرتے ہیں، جناب نوح اپنے رب سے کہتے ہیں اے اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اے اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، اے اللہ اس کو تو بچا لیتا۔ کہا کہ نبی اے نوح اگر تم نے دوبارہ ایسا سوال کیا تو میں تمہیں جاہلوں میں سے کر دوں گا۔ کہا کہ یہ تمہارا اہل کیسے ہو سکتا ہے جو تمہاری بات نہیں مانتا، جو اس راستے کو اختیار نہیں کرتا، جو شرک پر قائم ہے، میں اس کو بچاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم نے دوبارہ یہ دعا کی، دوبارہ یہ سوال کیا، میں تمہیں جاہلوں میں سے کر دوں گا۔ جناب نوح علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے ہیں، رحم طلب کرتے ہیں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی جو آپ کے دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے، مخالفت کرتا ہے چھپ کر، کلمہ پڑا ہوا ہے لیکن منافق ہے، اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ میں آج یہ مر چکا ہے اس کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ یہ مخالفت کے اندر وہاں تک پہنچا ہوا ہے، اب اس کے دل پر زنگ آ چکا ہے، اب اس کا معاملہ ہدایت کی طرف نہیں، اب تو کفر کی طرف جائے گا۔ کہا کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ نبی معافی مانگ رہا ہے، بخشش طلب کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی 70 مرتبہ کیا، اس سے زیادہ ہی بخشش طلب کریں تب بھی اللہ اس کو معاف کرنے والا نہیں۔ اور یہ اللہ نے منع کر دیا اپنے رسول کو کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اے نبی کبھی بھی آپ ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ مت اٹھائیں، ان کی نماز جنازہ ادا مت کریں۔ کہا یہ تو وہ ہیں جو اللہ کا کفر کرتے رہے، رسول اللہ کی مخالفت کرتے رہے، اسی حالت کے اندر یہ مر گئے، کفر و فسق کرتے کرتے، فجور کا معاملہ کرتے کرتے مخالفت کے اندر یہاں تک پہنچ گئے کہ آج ان کو معاف کر دیا جائے؟ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب انسان نبی کی مخالفت میں آگے بڑھتا ہے پھر انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر حق بات اس کے سامنے آتی ہے لیکن وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں حق کو جانتے ہیں، حق کو سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی اس کے رسول کی مخالفت کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے کہ اس حق کو اپنا نہیں سکتے، اس حق سے دور ہو جاتے ہیں، اس حق کو فراموش کر دیتے ہیں۔ حق یہ ہے حق کی پیروی کی جائے، حق کو ان یتبع، کہ حق کی پیروی کی جائے، حق کو مان لیا جائے، حق کو تسلیم کر لیا جائے۔ جناب محمد رسول اللہ کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں نواس بن سمان۔ کہا میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عن البر والاثم، اللہ کے رسول نے بتائیے نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھا اخلاق، اچھا کردار، اچھا رویہ، اچھے معاملات، اچھے اعمال، زبان اچھی ہو، معاملات اچھے ہوں، خیر اس کے اندر پائی جائے، یہ اچھا اخلاق، یہ نیکی ہے۔ کہا کہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ والاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا کرے، تو کوئی ایسا کام کرے اس کے بعد تو ڈر محسوس کرے، تیرا دل یہ کہے کہ یہ کام تو نے درست نہیں کیا، یعنی تیرے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی چیز رکھی ہوئی ہے، جب انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان کا دل اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کو بیدار کرتا ہے، اس کو جگاتا ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ پھر اگر اس کے اندر ایمان کی رمق باقی ہوتی ہے انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اگر ایمان نہیں ہوتا پھر انسان وہ کام ڈٹائی سے کرتا ہے، وہ خود بھی کرتا ہے، آگے اس کی اولادیں بھی کرتی ہیں، اور لوگوں کو بھی اس کاموں کے اندر لگاتا ہے۔
वल-इस्मु मा हाका फी सदरिका वकरिहता अन यत्तरि अलैहि अन्नास, और तू ये नापसंद समझे कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए, समझ ले कि ये गुनाह का काम है। और ये इंसान का दिल कब बताता है? जब दिल बेदार हो, जब ज़मीर उसका जिंदा हो। जब ज़मीर मर जाते हैं तो फिर इंसान को कोई चीज़ नहीं जगाती। जब ज़मीर मर जाते हैं, उस पर पर्दा पड़ जाता है, फिर यही इंसान अल्लाह को मानने वाला, रसूलुल्लाह को मानने वाला, शराब भी पी रहा है, सूद का काम भी करता है, रिश्वत लेता भी है, रिश्वत देता भी है, धोखा भी करता है, फराड भी करता है और जाली काम भी करता है। हर काम के अंदर अल्लाह के रसूल की मुखालफत करता है। कब? जब इंसान का ज़मीर मर जाता है, मुर्दा हो जाता है, फिर इसको बेदार नहीं होता, फिर इसका ये दिल उसको जगाता नहीं है, फिर उसको नहीं बताता कि तुम ये क्या कर रहे हो। यही काम तो वो कर रहे थे जिसको यहूद व नसारा कहा जाता है, जो अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करने वाले। अल्लाह ने फरमाया कि लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबार अन कौलिहिमुल इस्मा व अक्लिहिमुस सुह्त लबिसा मा कानू यसनाऊन। उनके उलमा ने उनको रोका क्यों नहीं कि ये काम मत करो, इससे रुक जाओ, बाज आ जाओ। ये अल्लाह की मुखालफत है, अल्लाह के रसूल की मुखालफत। सिर्फ मुखालफत वही नहीं जो अबू जहल करता था, उतबा करता था, वलीद करता था और शैबा करता था या अबू लहब करता था। मुखालफत आज हम भी कर रहे हैं, उनसे जरा कम है। वो बगैर कलमे के कर रहे थे, हम कलमा पढ़ के कर रहे हैं। और वो भी पूजा करते थे गैरुल्लाह की, आज हम भी पूजा करते हैं गैरुल्लाह की। हमारे मुआशरे के अंदर क्या है? हमारे मुआशरे के अंदर किस किस की पूजा है, किस किस की पूजा नहीं है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा हर चीज की पूजा है। माल की पूजा है, दौलत की पूजा है, नफ्स की पूजा है, और ये नफ्स इंसान का वहां तक पहुंचाता है। अल्लाह ने फरमाया कि अराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, कि आपने देखा उस शख्स को जो अपनी ख्वाहिशात को इलाह बना लेता है। अल्लाह की तालीमात अलग, रसूलुल्लाह की तालीमात अलग। इंसान का जो दिल चाहता है, जो ज़हन चाहता है, जो उसके वसवसे हैं, जो उसके ख्वाहिशात हैं और जो उसकी आरजू है, वो उसी को अपनी जामा पहनाता है। अराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, आपने देखा उस शख्स को जो अपनी ख्वाहिशात को इलाह बना लेता है, उसके जो दिल में आता है वो करता है। हमारी खुशियां देखें, हमारे गम देखें, हमारी शादी ब्याह देखें, हमारे मामलात देखें। क्या नमाज, रोजा, हज, ज़कात यही काफी है? नहीं, बाकी भी तालीमात है, उनको उसी अंदाज में लिया जाए। एक आदमी हज करता है, कैसे हज करता है? अपनी बहन का हक मारकर, अपनी बहन का, अपनी बेटी का हक मारकर, जो उसका हक है वो नहीं देता और हज कर रहा है, उम्रे कर रहा है। नहीं, पहले उसका हक है, जो उसका हक है वो अदा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुकूक रखे उसकी पासदारी की जाए। जब इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हिदायत का रास्ता है उससे रोक लेते हैं। फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाह व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़ व क़ौलिहिम क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ बल तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ़्रिहिम फ़ला युमिनूना इल्ला क़लीला। पहले लोग अहद की पासदारी नहीं करते थे, अहद को तोड़ देते थे, अंबिया को कत्ल करते थे, अंबिया की मुखालफत करते थे। अल्लाह ने फरमाया कि यही वो वजह है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके दिलों को सख्त कर दिया, दिलों पर मोहर लगा दी। जब इंसान के दिल पर मोहर लगती है फिर अल्लाह की बात, रसूलुल्लाह की बात से इंसान दूर हो जाता है, फिर मस्जिद से दूर होता है, कुरान मजीद से दूर होता है। आज हम देखें कुरान मजीद की तिलावत हमारे घरों में किस कदर है, न होने के बराबर। हमारी खवातीन का नमाज का मामला बहुत कमजोर, हमारे अपने नमाज के मामले बहुत कमजोर, हमारे अपने अखलाक के मामले बहुत कमजोर। लेकिन जो इंसान हक की तरफ आना चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हक को उसकी तरफ माइल कर देता है, अल्लाह उसके लिए खैर का रास्ता खोल देता है। फमन युरिदिल्लाहु बिही खैरन, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह उसके सीने को कुशादा कर देता है, खैर उसमें दाखिल होती है। जब इंसान खैर की तरफ आता है, अपने दिल को मायल करता है तो खैर उसमें दाखिल होती है। अल्लाह से वो खैर तलब कीजिए। अल्लाह के रसूल की बात आ जाने के बाद उसको जब इंसान कबूल करता है अल्लाह उसके दिल के अंदर कुशादगी अता फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वाले बेशुमार लोग आए, उनमें से एक सुराका बिन मालिक बिन जोशम भी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बड़ी बड़ी प्लानिंग तैयार की गई, आपको घर से निकाल दिया गया, आप हिजरत करने पर मजबूर हुए, आप गार के अंदर पनाह लेते हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक कहते अल्लाह के रसूल ये तो आ चुके। फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर डरने की जरूरत नहीं है,
ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو؟ رب ہماری مدد کر رہا ہے، رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ مخالفت کرنے والے کچھ بھی کر لیں لیکن اس حق کو روک نہیں سکتے، جتنی بھی ڈھٹائی اختیار کریں نہیں روک سکتے۔ یہاں تک پہنچ گئے کہ چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں، کہا اللہ کے رسول اگر یہ نیچے بھی دیکھیں اپنے پاؤں کی طرف تب بھی ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ لیکن کیسے نظر آئیں؟ جن کو اللہ چھپانا چاہتا ہے، جن کی اللہ حفاظت کرنا چاہتا ہے، جس دین کو اللہ تعالیٰ آگے پہنچانا چاہتا ہے، اس کو لوگ کیسے ختم کر سکتے؟ یہی سلسلہ چلتے چلتے جب سراقہ بن مالک بن جوشم پیچھے آیا اور سمجھ گئے جناب بکر صدیق بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کہا اللہ کے رسول یہ دشمن تو پہنچ گیا، کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں دنسا دیے، ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول سے سوال کرتا ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کر دے، میں واپس پلٹ جاؤں گا۔ پھر دوبارہ حملہ کرتا ہے، 6 بار حملہ کرتا ہے، لیکن وہ جان گیا کہ یہ معاملہ مجھ سے غالب ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے سراقہ تیری کیا حالت ہوگی اس وقت جب تیرے ہاتھوں کے اندر کنگن ہوں گے اور تیرے سر پہ تاج ہوگا؟ سراقہ کہتے میں نے سوچا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ہاتھوں میں کنگن ہو اور سر پہ تاج ہو، یہ تو یہاں سے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور مجھے بشارتیں دے رہے ہیں۔ لیکن سراقہ نہیں جانتا تھا جو اللہ کے رسول ان کی زبان سے بات نکلی ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ ایک وقت آیا جب قیصر و کسریٰ فتح ہو گئے، ان کے خزانے ڈھیر ہیں، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ دیکھتے ہیں، دور دور تک دیکھا، ایک نوجوان نحیم شہیم انسان نظر آیا، کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور آگے آؤ۔ جب آگے آتے ہیں یہ سراقہ بن مالک بن جوشم ہیں۔ اللہ جناب امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے وہی کنگن اٹھائے اور سراقہ کے ہاتھوں میں ڈال دی اور وہ تاج اٹھا کر سراقہ کے سر پہ رکھا۔ سراقہ کہتے اب آنکھوں میں آنسو ہے، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ کے رسول نے اس وقت دی تھی جب میں اللہ کے رسول کا پیچھا کر رہا تھا۔ انعام تھا کہ 100 اونٹ، آج وہ یہ چاہتا ہے کہ 100 اونٹ کیا چیز ہے؟ اصل ہدایت ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی، اور جس کا مقدر ہدایت بن جاتی ہے اس سے بہتر، اس سے قیمتی چیز اور کوئی نہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے قریب آئے، جہاں اور بہت سارے لوگ آپ کے پیچھے تھے، انعام حاصل کرنے کے لیے آپ کی گردن، آپ کے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی، ان میں جہاں اور بہت سارے تھے، ایک بردہ ابو بردہ اسلمی بھی تھا، 70 افراد کے ساتھ ہے، دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہ سوار مجھے مل جائیں تو 100 اونٹ مجھے مل جائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کے بعد جب اللہ کے رسول کے قریب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت پیش کرتے ہیں، کہا کہ ابو بردہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، ہدایت کا راستہ لے کر آیا ہوں۔ یہ توحید کی دعوت اللہ کے رسول ابو بردہ اسلمی تک پہنچاتے ہیں اور یہ دعوت سینے کے اندر اتر جاتی ہے، دل کے اندر اتر جاتی ہے، اور حالت کیا ہے؟ ابو بردہ اسلمی خود بھی مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ 70 افراد وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جب انسان کے سینے کے اندر دل ایسا ہو جو خیر کو قبول کرنے والا ہو اور جو اچھائی کو قبول کرنے والا ہو، چاہے کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو، جب خیر اس کے دل کے اندر آتی ہے، جب اللہ سے وہ بھلائی طلب کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ ابو بردہ اسلمی کیا کرتے ہیں؟ اپنا نیزہ نکالتے ہیں اور نیزے کے ساتھ اپنا امامہ، سفید امامہ باندھ کے اونچا کر لیتے ہیں، کہا کہ لوگوں رک جاؤ، کہا کہ یہ تو امن کے دائی ہیں، امن کے پیغمبر ہیں، اور کہا یہ تو صلح کرنا چاہتے ہیں، یہ تو لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کہا کہ ہم ان کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، یہ تو وہ انسان ہیں، ان سے بہتر دنیا کے اندر اور کوئی نہیں۔ جب انسان کا دل خیر کی طرف جاتا ہے، ہدایت کی طرف جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس میں ہدایت کو انڈیل دیتا ہے۔ جناب عبداللہ بن سلام کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوا، جناب ثمامہ بن اثال کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک وقت وہ تھا کہ لوگ پیچھا کر رہے ہیں اللہ کے رسول کا، کتنے صحابہ کو قتل کیا۔ یہ ثمامہ بن اثال مسجد کے اندر رات کے اندر صحابہ اکرام جب باہر نکلتے ہیں، چوکی دارہ کر رہے ہیں، محافظ صحابہ اکرام ایک شخص کو پکڑ کے لاتے ہیں، لا کر مسجد کی ایک سواری کے ساتھ، ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ جب جناب محمد اور رسول صبح آئے، آ کر کیا دیکھتے ہیں؟ کہا کہ یہ تو ثمامہ ہے، جانتے ہو میرے صحابہ یہ تم نے کس کو باندھا ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، کہا کہ یہ یمامہ کا سردار ہے، یہ یمامہ کا بادشاہ ہے، یہ ثمامہ بن اثال ہے جن کے متعلق یہ حکم تھا اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن اب تم نے قتل نہیں کرنا، اب اس کو چھوڑ دیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی خدمت کریں، اس کی ضیافت کریں، اس کی مہمان نوازی کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
सुमामा के पास आते हैं। कहा कि सुमामा क्या ख्याल है, इस्लाम कबूल करते हो या नहीं? कहा कि नहीं, इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, लेकिन एक बात है, अगर तुम माल चाहते हो, जो माल चाहिए वो तुम्हें अता कर देता हूं, मैं बादशाह हूं, जो तुम्हारा सवाल है उसको पूरा कर दूंगा। इन तुनइम अला शाकिरिन, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा, इसका बदला तुम्हें दूंगा। वइन तक्तुल ज़ादमिन, अगर तुम मुझे कत्ल करते हो तो याद रखो मैंने बड़े कत्ल किए हैं, या मेरे बाद ऐसे हैं जो तुम्हें कत्ल कर देंगे। एक दिन गुजरता है, सुमामा के यही जवाब। दूसरा दिन गुजरता है, सुमामा के यही जवाब। तीसरा दिन गुजरता है, अल्लाह के सुमामा के पास आते हैं। सुमामा का वही जवाब है जो पहले दिन था, कोई तब्दीली नहीं आती, कोई तब्दीली नहीं आती, सुमामा का वही जवाब है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कहा कि इसको छोड़ दो, इसको आज़ाद कर दो। लेकिन सुमामा 3 दिन मस्जिद के अंदर रहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामला देखता रहा, सहाबा इकराम के मामला देखता रहा, उनके ईमान का जज्बा, उनकी मोहब्बत, उनकी अकीदत, उनकी नमाजें, उनके बाकी मामलात, उनका अखलाक, उनका किरदार, उनकी सीरत, ये सारे मामला देखता रहा। कहा कि ये वो चीज़ है, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। सुमामा तुम कहाँ जा रहे हो? सुमामा आगे जाते हैं, एक बाग के अंदर, वहां गुस्ल करके वापिस आते हैं और आकर क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, वो अकेला है, और मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल। ये गवाही क्यों दी? उसने सारे मामलात देखे, और फिर मोहब्बत का अंदाज क्या है? कहा कि अल्लाह की कसम, वल्लाही मा काना अलल अर्दि वजहुन अबगज़ा इलैया मिन वजहिका। अल्लाह के रसूल ये याद रखें, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, जब तक मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, जब तक मैंने ईमान को कबूल नहीं किया था, हिदायत को कबूल नहीं किया था, मेरे सामने सबसे बदतरीन चेहरा आपका चेहरा था, सबसे बदतरीन शहर आपका शहर था, सबसे बदतरीन दीन आपका दीन था, और जब से मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह की कसम सबसे बेहतरीन चेहरा मेरे सामने अगर है, महबूब तरीन चेहरा, वो जनाब मोहम्मद रसूल आपका चेहरा है। सबसे बेहतरीन दीन आपका दीन है, और सबसे बेहतरीन इलाका और शहर आपका शहर है। ऐसा इस्लाम कबूल किया, ऐसा ईमान सीने के अंदर दाखिल हुआ। कहा कि अल्लाह के रसूल उम्रे के लिए जा रहा था, अगर इजाजत हो तो मैं चला जाऊं। फरमाया कि जाओ, उम्रा करो, लेकिन तरीक़ाकार बता दिया। जब वहां पहुंचे उम्रा करने के लिए, अब एक सदा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक। इसी से वो लोग चिढ़ते थे, मुशरिकीन दाएं बाएं खड़े हो गए। कहा क्या सबब था? क्या तुम बेदीन हो गए? तुमने दीन से इन्हिराफ कर लिया, अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया? कहा कि नहीं, मैं बेदीन नहीं हुआ, वलाकिन असलम तुम्हारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों बेदीन नहीं हुआ, बल्कि मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया, मैं तो मुती बन गया हूं अल्लाह के रसूल के दीन को अपना कर। कहा कि जो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया उसको मैंने कबूल कर लिया। लेकिन याद रखो, ला यातीकुम मिनल यमामति हब्बतु हिंततिन, कहा कि याद रखो यमामा से गंदम तुम्हारे पास आती थी, सारा सिलसिला वहीं से चलता था, और अब एक गंदम का दाना भी जब तक अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत नहीं देंगे, यादन अली रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल इजाजत देंगे तो गंदम का दाना पहुंचेगा, वरना गंदम का दाना तुम्हारे तक नहीं पहुंचेगा। वजह क्या है? सिर्फ मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि जो कुछ अल्लाह के रसूल ने बता दिया, अब मेरा ओढ़ना बिछोना, मेरे मामलात, मेरे दिन रात, मेरी सुबह शाम, मेरी पूरी जिंदगी, मेरा कारोबार, मेरे लेन देन, मेरा तौर तरीका, अब वो होगा जो अल्लाह के रसूल बताएंगे। अब मेरे सारे मामले खत्म, अब जो अल्लाह के रसूल का फैसला आएगा सुमामा वही करेगा जो अल्लाह के रसूल का हुक्म होगा। अब अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठा सकता। यह है इस हदीस का माना, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबियन लिमा जितु बिह। उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी ख्वाहिशात को कुल्ली तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे ना कर दे। हमें अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के रसूल के ताबे करना चाहिए, और फिर इंसान को वो सुकून और राहत मिलेगी जो इंसान चाहता है, और ये फ़कत अल्लाह ताला के दीन के अंदर है, अल्लाह की शरीयत के अंदर है, सहाबा इकराम के तरीके के अंदर है। जो कुछ लोगों ने तरीके बना रखे हैं, आबा अजदाद के तरीके हैं, बरादरी कौम कबीले के तरीके हैं, या उसके अलावा दूसरे लोगों के, उन तमाम को छोड़कर एक ही तरीका है, वो है जनाब मोहम्मद रसूल का तरीका। दुआ है कि जो कुछ सुनते हैं सुनाते हैं अल्लाह ताला सही माने में समझ कर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।